رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے انہیں بہت پریشان کیا تھا اس سلسلے میں، رفع الیدین کے سلسلے میں بڑا پریشان کیا تھا اور ان کا اعتراف بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا سوال تھا کہ غیر مقلدین کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور صرف یہی نہیں، آج تک مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی کا اثر غیر مقلدین پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج تک کسی ایک غیر مقلد نے کوئی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رفع الیدین کے سلسلے میں غیر مقلدین بہت بڑا زور دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس وہاں دلائل ہیں، وہاں دلائل ہیں، بخاری سے، مسلم سے، سیاستہ میں احادیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، ہمارے پاس بہت بڑے دلائل ہیں۔ کتنے احادیث ہیں؟ 450 احادیث ہیں، 350 احادیث ہیں، اس طرح یعنی یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے انہیں بہت پریشان کیا تھا اس سلسلے میں، رفع الیدین کے سلسلے میں بڑا پریشان کیا تھا، اور ان کا اعتراف بھی ہے۔ ان کے عمر صدیق نے ہماری پہلی ویڈیوز کے اندر وہ ان کی ویڈیو کلپ آ چکی ہے، وہ مانتے ہیں کہ دنیا جہاں کے اہل حدیثوں، جو اہل حدیث ہیں نا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کے متعلق کہتے ہیں۔ تو مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کیا ایسا کچھ کرتے تھے کہ ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور آج تک رفع الیدین کے سلسلے میں وہ دلیل نہیں پیش کر سکے جو مطالبہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی؟ مولانا صاحب ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی دیکھیں، جس طرح کلمہ توحید نفی اور اثبات سے مکمل ہوتا ہے، اسی طرح آپ اپنے دعویٰ کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر مکمل دلیل دیں۔ بھائی دیکھیں نا، ان کا ایک دعویٰ ہے نا کہ بھائی رفع الیدین یہاں کرنا، یہاں نہیں کرنا، کہتے ہیں نا۔ آپ ان سے پوچھیں یہاں فلاں جگہ کریں، کہیں کہ نہ یہاں نہ کرو، کہیں کہ نا کہ نہیں یہاں نہیں کرنا، کہاں کرنا ہے؟ نماز کے شروع میں، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کی ابتدا میں، یہیں کرنا ہے اور کہیں نہیں کرنا۔ تو دو پہلو ہو گئے نا، ایک کرنا، ایک نہیں کرنا، یعنی اثبات اور نفی دونوں۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دونوں ثابت کرنے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 18 جگہ رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر احادیث میں اس بات کی بات ہے تو اتنی جگہ احادیث آ جاتی، یہ چھوڑتے ہیں 18 جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ 18 جگہ منع فرمایا، اور 10 جگہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے، اور خود ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ اب دیکھیں، ایک جگہ کے 18 جگہ کی نفی اور 10 جگہ کا اس بات۔ تیسری بات کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کا لفظ 3۔ چوتھی بات کیا کہ رفع الیدین کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ اس طرح رفع الیدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی، 4 بار۔ اور پانچویں بات کیا؟ پانچواں سوال یہ کہ اس حدیث کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہو۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی میرے خیال میں، کیونکہ یہ غیر نبی کی بات نہیں مانتے نا، غیر نبی کی بات اور بغیر دلیل کے نہیں مانتے کہ تقلید ہو جائے۔ تو یہ سوال مولانا صاحب کرتے تھے، اور آگے مولانا صاحب کہتے تھے اگر ذخیرہ احادیث میں سے اس طرح کی ایک حدیث لائیں تو میں بلا حیل و حجت فوراً 4 رکعت نفل اس طرح پڑھوں گا اور تا حیات اسی پر عامل رہوں گا۔ یہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کا، یعنی یہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کا ان سے سوال تھا۔ آج فرمایا کہ جن 18 جگہ رفع الیدین نہیں کرتے ان سے منع آپ دکھائیں۔ اب ناظرین کرام، وہ ہمیں کہا کرتے ہیں کہ تم رفع الیدین ترک کرتے ہو، کہاں ثابت ہے؟ تو مولانا صاحب یہی کہتے تھے کہ جن 18 جگہ آپ نہیں کرتے ہو اس کی نفی، یعنی اس سے منع آپ دکھائیں، 9 جگہ نہ کرنے سے منع ہم دکھا لیں گے، اور 18 جگہ یعنی 18 جگہ پر منسوخ ہونا آپ دکھائیں، 9 جگہ پر ہم دکھا لیں گے، اور 18 جگہ رفع الیدین کرنا حرام و مکروہ آپ دکھا دیں اور 9 جگہ ہم دکھا دیں گے، اور 18 جگہ کا ترک آپ دکھا دیں، 9 جگہ ہم دکھا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا سوال تھا کہ غیر مقلدین کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور صرف یہی نہیں، آج تک مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی کا اثر غیر مقلدین پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج تک کسی ایک غیر مقلد نے کوئی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی جس میں یہ جو 18 جگہ رفع الیدین ترک کرتے ہیں بلکہ منع کرتے ہیں، اس کی منع کسی حدیث میں ثابت ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو، اور ہمیشہ کا لفظ ہو کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا، اور اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ اس طرح رفع الیدین نہ کر اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس حدیث کو اللہ یا اس کے رسول نے صحیح کہا ہو۔ ایک حدیث آج تک غیر مقلدین نہیں پیش کر سکے،
اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں پیش کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق